اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میرے بھائی، پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ مسئلہ اگر آپ توجہ کریں گے تو بالکل آسان ہے، اور اگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر پیچیدہ مسئلہ ہے۔ 2-4 منٹ خلاصہ سناؤں گا، اس کے بعد پھر ہم عبارت پڑھیں گے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں مثال میں زید، خالد، بکر کا نام لوں یا ثقلین، مومن، تاج محمد کا نام لوں؟ کس کا نام لوں؟ چلیں ٹھیک ہے۔ ثقلین شاہ صاحب کا ایک غلام تھا۔ ثقلین شاہ صاحب نے اس غلام کو اجازت دی کہ جاؤ تم میرے لیے کاروبار کرو، کیونکہ غلام بغیر اجازت کے کوئی کام نہیں کر سکتا ہو۔ تو اب ثقلین شاہ نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ جاؤ میرے لیے کاروبار کرو، اور اگر کوئی دوسرا بندہ بھی تجھے کہتا ہے کہ میرے لیے کاروبار کرو، وہ بھی تمہیں اجازت ہے۔ خوب، اب غلام ثقلین شاہ کے پاس سے گئے اور مومن علی نے کہا کہ یہ پیسے لو، ایک غلام خرید کرو ان پیسوں سے، اور اس غلام کو پھر میری طرف سے آزاد کرو، باقی جو پیسے بچ جائیں ان پیسوں میں سے اس غلام کو حج پہ بھیج دو۔ ٹھیک۔ اب ثقلین شاہ کے غلام نے ایک عبد خریدا، اس کو آزاد کیا اور اس کو حج پر بھیج دیا۔ تو اب وہ جب حج پر بھیج دیا تو وہ غلام خریدا تھا کس سے؟ تاج محمد سے۔ خوب، اب جب وہ غلام حج سے واپس آیا تو ثقلین شاہ کہتا ہے کہ یہ غلام میرا ہے، کیونکہ میں نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ جاؤ میرے لیے کچھ خریدو، تو اس نے خریدا ہے، لہذا یہ میرا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ مومن علی کو لمبی زندگی دے، لیکن فی الحال ہم اپنی مثال میں ان کو مارتے ہیں۔ مومن علی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے وارثوں نے کہا کہ یہ عبد ہمارے بابا کی طرف سے آزاد کیا ہوا ہے اور حج بھی کر کے آیا ہے۔ اور ادھر تاج محمد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی، ثقلین شاہ کو تو میں نے ان کے غلام کو پیسے دیے تھے میرے لیے کاروبار کرو، اس غلام نے چالاکی کی، میرے پیسوں سے میرا عبد خریدا۔ تو نتیجے میں تاج محمد گویا کہ یوں کہتا ہے کہ یہ بے باطل ہے، کیونکہ بھائی پیسہ بھی تاج محمد کا، عبد بھی تاج محمد کا، تو یہ بے باطل ہونی چاہیے۔ پس تاج محمد دعویٰ کرتا ہے بے کے بطلان کا، جبکہ مومن علی کے وارث اور ثقلین والے دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بے صحیح ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں تاج محمد کی بات تو بالکل نہیں مانی جائے گی۔ جب ایک معاملے میں دو پارٹیاں اختلاف کریں، ایک کہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے، بھائی کیوں میری آواز دوبارہ میری طرف آ رہی ہے؟ تو اگر تاج محمد صاحب مدعی فساد ہیں، آپ دونوں مدعی صحت ہیں، تو فقہ کے قانون کے مطابق مدعی صحت کی بات مقدم ہوتی ہے، مدعی بطلان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تاج محمد صاحب تو میدان سے ہٹ گئے، ابھی چلتے ہیں آپ دونوں کی طرف۔ اگر ہم مومن علی کے وارثوں کی بات صحیح مانتے ہیں تو یہ عبد آزاد ہے، اور اگر ہم ثقلین کی بات صحیح مانتے ہیں تو یہ عبد جو ہے ثقلین کا ہوگا، مومن علی کی طرف سے یہ آزاد نہیں ہوا، اور نتیجے میں اس عبد کا حج بھی جو ہے کیا ہے؟ باطل ہوگا۔ کیوں باطل ہوگا؟
اس لیے کہ عبد نے ثقلین سے اجازت ہی نہیں لی تھی کہ میں حج پر جاؤں، تو یہ بات ہوئی۔ پھر ایک قول یہ کہتا ہے کہ بھائی ثقلین شاہ بھی مدعی صحت ہے، مومن علی کے وراث بھی مدعی صحت ہیں، تو یہ دونوں دعویٰ تعارضہ تساقطہ آپس میں ٹکراتی ہیں، نتیجے میں یہ دونوں کسی کام کی نہیں ہیں، جا کے تاج محمد کی بات صحیح ہوگی۔ یعنی نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو عبد حج کر کے آیا یہ اس کا حج صحیح ہے، البتہ جب واپس آئے گا تو یہ آزاد نہیں ہوگا، پھر تاج محمد کے پاس ہی چلا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، اس کا پھر حج کیسے صحیح ہوا؟ کیونکہ تاج محمد نے تو حج کی اجازت ہی نہیں دی تھی، لہذا اگر حج صحیح ہے تو تاج محمد کا عبد نہیں، اور اگر تاج محمد کا عبد ہے تو پھر اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عبد جو حج پہ گیا تھا، یہ ثقلین شاہ کے عبد کا کیا بنتا تھا؟ کہتے ہیں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے، غیر باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل یہ مسئلہ ایک امام سے کسی نے آ کے سوال پوچھا تھا کہ ایک بندے کے عبد نے دوسرا بندہ خریدا، پھر اس کو حج پہ بھیجا، پھر اس کو آزاد کیا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اب عبارت زیادہ ہے، مطلب کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ خوب بیٹا، کل بھی نہیں پڑھے تھے، انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھکنا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، لو اختلف، اگر اختلاف کرتے ہیں، مولا معزون، معزون سے مراد وہ عبد جس کو اذن دی گئی، اس عبد کا مولا اختلاف کرتا ہے، وغیرہ، اور کوئی اور بندہ، ثقلین کا بندہ تھا، عبد تھا، اور جو ہے مثلا مومن علی اختلاف کرتے ہیں، فی عبد، ایک عبد کے بارے میں، اعتقہ، جس کو اس معزون نے آزاد کیا تھا، ان الغیر، غیر کی طرف سے، ولا بینت لمولا المعزون ولا للغیر، کوئی شاہد موجود نہیں ہے مولا معزون کے پاس بھی اور نہ ہی اس دوسری پارٹی کے پاس بھی۔ حلف المولا، تو قسم اٹھائے گا یہ معزون کا مولا، اے مولا المعزون، واسترق العبد المعتق، اور پھر رق بن جائے گا، یعنی عبد بن جائے گا، وہ آزاد شدہ عبد، لأن یدہ، اس لیے کہ مولا المعزون کا ہاتھ، علی ما، اس چیز پر، بید المعزون، جو اس عبد معزون کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی ثقلین کے غلام کے ہاتھ میں جو چیز ہے ایسے جیسے ثقلین کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ فَيَكُونُ قَوْلُهُ مُقَدَّمًا، تو پھر نتیجے میں مولا معزون کا قول مقدم ہوگا، علی من، اس بندے پر، خرج، جو اس عبد سے بیٹا خارج ہے، جو اس عبد کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں رکھتا ہے، عند عدم البینت، البتہ یہ اس وقت ہم ثقلین کی بات مانیں گے جب مومن علی کے پاس کوئی بینہ اور گواہی موجود نہیں ہوگی۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین کون ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی، اے العبد الذی اعتقہ المعزون، وہ عبد کے جس کو آزاد کیا ہے معزون نے، ابن للمعزون، وہ معزون کا باپ ہو، او لا، یا باپ نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ رِوَایَتُ تَضَمَّنَتْ، اگرچہ روایت میں پایا جاتا ہے، کونہو ابا ہو، کہ وہ آزاد شدہ عبد باپ ہے معزون کا۔ بیٹا یہ جو معزون ہے یہ بھی عبد ہے، لیکن اس کو مولا نے اذن دی، اس لیے اس کو ہم نے معزون کہہ دیا۔ لِاشْتِرَاكِ ہما، بیٹا ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اب المعزون اور غیر اب المعزون، چاہے معزون کا باپ ہو چاہے معزون کا باپ نہ ہو، دونوں مشترک ہیں، کس بات میں؟ خریداری کے حوالے سے۔ فی المعنی المقتضی، وہ معنی جو تقاضا کرتی ہے، کس کے لیے؟ لترجیح قول ذی الید، کہ ہم ترجیح دیں اس بندے کو کہ جو صاحب ہاتھ ہے۔
صاحب ہاتھ کا مطلب کیا؟ یعنی جس کا اس پر کنٹرول ہے، یعنی جس کے وہ قبضے میں ہے۔ تو معزون کے بیٹا قبضے میں عبد ہوا تو گویا کہ ثقلین شاہ کے قبضے میں ہے۔ ولا بین، اور کوئی فرق نہیں ہے، دعوی مولا الاب، اب چلتے تاج محمد کی طرف، کیونکہ وہ عبد جو خریدا گیا وہ تاج محمد کا تھا، چاہے وہ اس باپ کا مولا جو کہ تاج محمد ہے وہ دعویٰ کرے شراءہ من مالہ کہ بھائی تو نے تو میرا عبد میرے پیسے سے خریدا ہے، بأن یکون قد دفع للمعزون مالا، یعنی تاج محمد نے معزون کو مال دیا تھا، کیوں؟ یتجر بہی، تاکہ وہ معزون تجارت کرے تاج محمد کے مال سے۔ فاشترى اباہ، پھر معزون نے اپنا ہی باپ خرید کیا، من سیدہی، اپنے باپ کے آقا سے، بمال ہی، باپ کے آقا کے مال سے، وعدم ہی، یا اس قسم کی کوئی بات نہ ہو، تاج محمد ایسی کوئی دعویٰ نہ کرے۔ لأنہ علی تقدیر الاول، اس لیے کہ اگر ہم پہلی بات کو مانیں، بیٹا تقدیر اول سے مراد کیا ہے؟ تاج محمد کہتے ہیں کہ میرے پیسوں سے تو نے میرا عبد خریدا ہے، اس میں کیا ہے؟ یدعی فساد البیع، گویا کہ تاج محمد دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بیع باطل ہے، وہ مدعی صحت ہی، جبکہ ثقلین صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا عبد ہے، یعنی یہ بیع صحیح ہے، مقدمن، صحت ہی کی ضمیر بیٹا بیع کی طرف جائے گی، جو بیع کے صحت کا مدعی ہے اس کی بات مقدم ہوگی اس بندے پر جو فساد کا قائل ہے۔ والا ثانی، اور دوسری بیٹا بات پر، وہ دوسری بات کیا ہے؟ یا وہ تاج محمد ایسی کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پیسوں سے میرا عبد خریدا ہے، تو خارجن، پھر تو تاج محمد گویا کہ اس معاملے سے خارج ہے، لمعارضت یدہ القدیمت، اس لیے کہ تاج محمد کا بھی قبضہ تھا اس عبد پر، لیکن وہ ابھی قبضہ نہیں، قدیمہ، خریداری سے پہلے تھا۔ اس تاج محمد کا ہاتھ ٹکراتا ہے ید المعزون، اس معزون کے ہاتھ کے ساتھ جس نے ابھی خریدا ہے، الحادثہ فیقدم، تو نتیجے میں یہ جو بعد والا ہاتھ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ وہ روایت و تضمنت الاول، البتہ روایت میں بیٹا پہلی شک ہے جس میں تاج محمد کہتا ہے کہ میرا عبد میرے پیسوں سے خریدا ہے، دوسری شک میں روایت نہیں ہے۔ ولا بین استئجار ہی علی حج و عدم ہی، اور اسی طریقے سے کوئی فرق نہیں کہ اس عبد کو اس نے جو ہے کیا ہے وہ حج پہ بھیجا تھا اجیر کر کے یا حج پہ نہیں بھیجا تھا، لأن ذالک، اس لیے کہ حج پر بھیجنا یا نہ بھیجنا، لا مدخل لہو، اس کی کوئی دخالت نہیں ہے، پھر ترجیح ہے کہ ترجیح دی جائے کس کو؟ جناب اس عبد کے بیع کو۔ وَإِنْ كَانَتْ روایت تضمنت الاول، اگرچہ روایت حج والی بات کو شامل ہے، عدم حج والی بات کو شامل نہیں ہے۔ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، بیٹا اصل دلیل جو اس مسئلے میں ہے وہ روایت علی بن اشیم عن الباقر علیہ السلام، وہ علی بن اشیم صاحب کی روایت ہے جو اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے، فی من، اس بندے کے بارے میں ہے، دفع الی معزون، جس نے معزون کو دیے تھے الفن، 1000، کیوں؟ لیؤتک عنہ نسمتن، تاکہ معزون آزاد کرے عنہ، اس 1000 کے مالک کی طرف سے، نسمہ، نسمہ بمعنی عبد، ویحج عنہ بالباقی، اور وہ عبد پھر حج کرے اس 1000 والے کی طرف سے، بالباقی جو بچ جائیں، کیونکہ عبد تو 200-300 میں مثلا بکتا ہے، 500-600 پھر بھی بچ جائیں گے۔ فَأَعْتَقَ أَبَاهُ، معزون نے اپنے بابا کو آزاد کیا، وَأَحَجَّهُ، اور معزون نے اپنے والد کو حج کرایا، بعد موت دافع، اس پیسے دینے والے کے مرنے کے بعد۔ فَادَّعَا وَارِثُهُ، اس دافع کے وارث دعویٰ کرتے ہیں ذالک، کہ یہ ہمارے بابا کی طرف سے حج کر کے آیا ہے۔ وَزَعَمَ كُلُّ مِن مَوْلَى الْمَعْزُونَ، اور جو معزون کا مولا ہے وہ گمان کرتا ہے یہ تو عبد میرا تھا، وَمَوْلَى الْأَبْ، اور جو اب کا مالک تاج محمد تھا وہ گمان کرتا ہے أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ، کہ بھائی یہ معزون نے میرے ہی پیسوں سے میرا عبد خریدا تھا۔ تو اب
फ़क़ाल इन्नल हुज्जत तमज़ी, फ़क़ाल तो फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया इन्नल हज्जत तमज़ी, ये हज सही है, व युरद्दु रिक्कन ले मौला हो, और फिर ये अब अपने मौला का ही दोबारा अब्द बन जाएगा। हत्ता युकीम अल बाक़ून बय्यनतन, यहाँ के दूसरे लोग वो अपनी बैना कायम करें। अगर सकलैन शाह बैना ले आता है तो अब्द उसका हो जाएगा, और अगर मोमिन अली के वारिस बैना ले आते हैं तो ये अब्द आज़ाद हो जाएगा। व अमल बे मज़मूनहा अशेख़ो, और इसी रिवायत के मफ़हूम पर अमल किया है शेख तूसी ने, व मन तबअहु, और उन लोगों ने जो शेख के जो है क्या पैरोकार हैं। व माल इलैहि फ़ी दुरूस, और इसी मज़मून रिवायत की तरफ माइल हुए हैं मुसन्निफ़ साहब किताब दुरूस में। वल मुसन्निफ़ हुना, और मुसन्निफ़ साहब ने किताब लुम्मा में, व जमाअतुन, और एक जमात ने अतरह रिवायत, इस रिवायत को छोड़ दिया है, अमल नहीं किया है। लिज़अफ़ सनदहा, इसलिए कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है। व मुखालिफ़तहा, और ये रिवायत मुखालिफत रखती है ले उसूल मज़हब, मज़हब के उसूल के साथ। बेटा देखें कैसे, उधर आपका तो हज सही है, फिर कहते हो जिसका अब्द था उसी का अब्द हो जाएगा। भाई फिर हज कैसे सही हुआ, क्योंकि उसने तो इजाज़त दी नहीं थी हज की। फिर रद्द अब्द इला मौला हो, ये फ़ी रद्द, ये उसूल मज़हब बता रहे हैं। आप करें कि अब्द अपने मौला की तरफ जाएगा म एतराफ़ ही, जबकि अब्द का मौला एतराफ़ भी करता है बेबैए ही कि मैंने अब्द बेच दिया था। वह दावा हो फसाद हो, वो अलग बात है कि वो दावा करते हैं कि वो बे फासिद थी क्योंकि अब्द मेरे पैसों से ख़रीदा गया। वह मुद्दा सेहत मुक़द्दमुन, और जो सेहत का दावेदार होता है यानी सकलैन शाह और मोमिन अली के वारिस, उनकी बात को मुक़द्दम किया जाएगा। वह यह मुश्तरकतुन बैनल आखरैन हिया, ये सेहत वाली दावा ये दो बंदों के दरमियान मुश्तरक है, सकलैन और मोमिन अली के पास। इल्ला अन्न मौलल माज़ून अक़वा यदन, मगर ये कि माज़ून का जो मौला है वो हाथ के लिहाज से मुक़द्दम हो जाएगा, कवि है, फ़युक़द्दम, कवि किया जाएगा। यानी क्या, यानी मोमिन अली का इतना हाथ मजबूत नहीं था, बल्कि सकलैन का हाथ मजबूत था, क्योंकि वो सकलैन के अब्द के हाथ में था। बस सकलैन के अब्द का हाथ ऐसे है जैसे कि सकलैन का हाथ है। वह तरज़ फ़ी दुरूस, और मुसन्निफ़ साहब ने उज़्र पेश किया है किताब दुरूस में, अन ज़ालिक, इस बात से, कौन सी, कि ये अब्द फिर अपने पुराने मौला की तरफ जाएगा। बे अन्नल माज़ून बियदिही मालुन ले मौलल अब, भाई उस माज़ून के हाथ में इस बाप के मौला का माल भी था, वह गैर ही, और उसके हाथ में जो है क्या है मोमिन अली के पैसे भी थे। वह बेतसादुम दावी अलमुतकाफ़िआ, और जब ये दावा जो कि मुसावी हैं, क्योंकि इस माज़ून के हाथ में दो पार्टियों के पैसे हैं, तो जब ये टकराएंगी तो युरजअ इला असालत बकाइल मिल्क अला मालिकी, फिर रुजू किया जाएगा किसकी तरफ, कि भाई ये अब्द पहले भी ताज मोहम्मद का था तो अभी भी ताज मोहम्मद का ही ये अब्द रहेगा। काल, फिर कहा है किसने, शहीद अव्वल ने, वला तो आरिज़ हूँ, भाई हमारे इस उज़्र के साथ टक्कर नहीं रखता फतवा हम, ये जो उलमा ने फतवा दी है बेतक़दीम दअवा सेहत अलल फसाद, कि मुक़द्दम किया जाएगा मुद्दई सेहत को मुद्दई फ़साद पर। यानी ये दो बंदे सकलैन और मोमिन अली मुद्दई सेहत हैं, ताज मोहम्मद मुद्दई फ़साद है। लिअन्नहा, इसलिए कि ये दावा मुश्तरकतुन बैन मुतकाबिलैन मुतकाफ़िऐन फ़तसाकता। भाई देखें, सकलैन भी मुद्दई सेहत है, मोमिन अली भी मुद्दई सेहत है, तो जब ये दोनों टकराएंगी तो फिर जो है क्या है, ये दावाएँ दोनों साकित हो जाएंगी। वफ़ीहिमा नज़रुन, फरमा दी ये जो दो उज़्र आपने पेश किए, एक तारुज़ वाला और दूसरा ये कि मुद्दई सेहत को हम मुक़द्दम नहीं करेंगे मुद्दई फ़साद पर, इसमें हमें एतराज़ है। क्यों भाई, लिमन एतकाफ़ो एहा, हम ये नहीं कहते कि ये दावे आपस में जो है क्या है वो मुसावी हैं। कौन मन अदा मौला हो खारजन,
و داخل و مقدم، جبکہ بھائی معزون کے مولا کے علاوہ دوسرے لوگ خارج ہیں اس عبد سے جو خریدا گیا ہے، اور معزون کا مولا داخل ہے، داخل مقدم ہو جائے گا، تو نتیجے میں فسقطا دونہ، نتیجے میں مومن علی اور تاج محمد ساکت ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَتِمِّ الْأَصْلِ، آپ نے جو استصحاب کیا کہ یہ اپنے اگلے مولا کی طرف جائے گا، یہ اصل بھی مکمل نہیں ہے۔ وَمِنْهُ يَظْهَرُ عَدَمُ التَّكَافُؤِ الدَّعْوَيَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، اسی بات سے ظاہر ہوتا ہے، اسی بات کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کہا داخل کو مقدم کریں گے، دوسری جو دو دعوائیں ہیں وہ دوسری دو دعوائیں کون سی تھی کہ بھائی ایک مولا عبد کہتا ہے کہ یہ میرا عبد ہے، اور وہ وارث کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی طرف سے جو ہے کیا ہے وہ آزاد کیا گیا ہے۔ لخروج العامر و ورثتہ، اس لیے کہ جس نے امر کیا تھا کہ حج کرا کے آؤ وہ بھی خارج ہو گیا، اس کے وارث بھی خارج ہو گئے۔ اما فی ید المعزون، جو معزون کے ہاتھ میں، التی، وہ معزون کا ہاتھ جو بے منزلت ید سیدہی، ایسا ہے کہ جیسے ثقلین کا ہاتھ ہے، والخارجۃ لا تکافئ داخلۃ، اور وہ ید جو خارج ہے وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کس کا؟ ید داخلہ کا، فتقدم، نتیجے میں داخلہ ہاتھ مقدم ہو جائے گا۔ وَإِقْرَارُ الْمَعْزُونِ بِمَا فِي يَدِهِ لِغَيْرِ الْمَوْلَى غَيْرُ مَسْمُوعٍ، کہتے ہیں اور یہ جو معزون اقرار کرتا ہے کہ بھائی یہ جو چیز مجھے دی گئی ہے یہ میرے غیر مولا کی ہے، میرے مولا کی نہیں ہے، تو ہم اس کی بات کو یہ نہیں مانیں گے، یہ بات اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فَلَزِمَ اِطْرَاحُ روایتِ، پھر لازم آتا ہے کہ روایت کو چھوڑ دیں، اور روایت میں ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے، بیٹا عبارت ڈھونڈ لیں۔ وَلِاشْتِمَالِهَا، یہ روایت مشتمل ہے علی مضی الحج، ایک طرف سے کہتے ہیں حج صحیح ہے، مَأَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ حُجَّةٌ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ، جبکہ اس امر کا ظاہر کون سا کہ بھئی یہ حج صحیح نہیں ہونا چاہیے ہو، وَلَمْ يَفْعَلْ، اور اس شخص نے جو ہے کیا ہے وہ اطاعت بھی نہیں کی جیسے اس کو کہا گیا تھا۔ وَمُجَامِعَةِ صِحَّةِ الْحَجِّ لِعَوْدِهِ رِكًّا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ حج بھی صحیح ہے اور جب عبد واپس ہوگا تو پھر تاج محمد کا عبد ہوگا، یہ آپس میں نہیں بنتے ہیں۔ وَقَدْ حَجَّ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، جبکہ اس نے اپنے آقا کے اذن کے بغیر حج کیا ہے۔ فَمَا اخْتَارَهُ هُنَا أَوْضَحَ، تو مصنف نے وہ بات جو یہاں پر جو ہے کیا ہے انتخاب کی ہے وہ واضح تر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بیٹا اس معزون کے مالک کی بات مانیں گے۔ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ، اور مصنف صاحب نے ہمیں متوجہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ، کون سا؟ وَلَا بَيْنَ الدَّعْوَى مَوْلَى الْأَبْ، کوئی فرق نہیں ہے کہ اب کا مولا دعویٰ کرے شَرَاءَهُ مِنْ مَالِهِ، کہ یہ عبد میرے مال سے خریدا گیا ہے، وَعَدَمِهِ، یا میرے مال سے نہیں خریدا گیا ہے، علی خلاف شیخ، یہ بات کہہ کر شیخ توسی کے اختلاف کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے۔ وَمَن تَبِعَهُ، اور ان افراد کے نظریے کی طرف اشارہ کیا ہے جو شیخ توسی کے پیروکار ہیں۔ حیث حکموا، جبکہ انہوں نے حکم کیا ہے بما ذکر، اس بات کا جو ذکر کی گئی۔ ثقلین کیوں مسکرا رہے ہو کہ حج بھی صحیح ہے اور پھر یہ عبد بھی ہوگا، مع اعترافہم، جبکہ وہ اعتراف بھی کرتے ہیں شیخ توسی والے، بدعوی مولا الاب فساد البیع، کہ بھائی مولا اب تو دعویٰ کرا کہ یہ بیع فاسد ہے۔ ایک اس کی طرف اشارہ کیا، والا خلاف العلامہ، اور علامہ ہلی کے اختلاف کی طرف بھی اشارہ کیا۔ حیث حملہا، جبکہ علامہ ہلی نے اس روایت کو حمل کیا ہے علی انکار مولا الاب البیع، کہ بھائی وہ اب کا جو مولا تھا تاج محمد وہ اصل بیع کا ہی انکاری ہے، لا فساد ہو، بھائی کیوں ایسے انکار کی طرف لے گئے؟ ہر بن، تاکہ یہ بھاگ سکیں من تقدیم مدعی الفساد، کہ آپ مدعی فساد کو کیسے مقدم کر رہے ہیں۔ وَالتجاءً الی تقدیم منکر بیع عبدہ، اور یہ پناہ لیتے ہیں کہ مقدم کیا جائے گا اس بندے کی بات جو انکار کرتے ہیں کہ میں نے عبد نہیں بیچا، یعنی تاج محمد۔ وقد عرفت، اور آپ پہچان چکے، ضعف تقدیم مدعی الفساد، کہ ضعیف ہے کہ ہم مدعی فساد کو مقدم کریں۔ وَيُضَعَّفُ الثَّانِي،
کہتے ہیں اور دوسری بات بھی ضعیف ہے۔ ثانی سے مراد قول علامہ ہے بے منافات ہی، اس لیے کہ علامہ کا قول منافات رکھتا ہے لمنطوق روایت کے منطوق کے ساتھ۔ الدالت وہ روایت جو دلالت کرتی ہے علی الدعوی کون ہی اشتری بمال ہی، کہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عبد میرے مال سے خریدا گیا تھا۔ ھذا کلہ ما عدم البینۃ، بیٹا یہ سب ابحاث اس صورت میں جب بینہ یعنی شاہد کسی کے پاس بھی نہ ہو۔ ومعہا، لیکن اگر کسی تینوں پارٹیوں میں سے ایک کے پاس شاہد ہوں تو قدم، تو اس کی بینہ کو مقدم کیا جائے گا۔ ان کانت لواحد، اگر بینہ ایک کے پاس ہے اور دو کے پاس بینہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لِإِثْنَيْنِ أَوْ لِلْجَمِيعِ، لیکن اگر بینہ دو بندوں کے پاس ہے یا تینوں کے پاس بینہ ہے، بنیا، تو پھر بنا رکھی جائے گی علی تقدیم بینۃ داخل، جو شخص داخل ہے یعنی جس کے ہاتھ میں ابھی وہ عبد ہے اس کی بات کو مقدم کریں گے۔ اول خارج، یا ہم خارج کو مقدم کریں گے کب؟ عند تعارض، جب دونوں داخلی بینہ آپس میں تعارض رکھیں۔ فعلی الاول، پس بیٹا پہلی صورت میں یعنی جب بینہ داخل کو مقدم کریں گے، الحکم کما ذکر، پھر حکم ویسے ہی ہے جیسے ذکر کیا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ مولا معزون کی بات مانی جائے گی۔ والثانی، لیکن اگر ہم بینہ خارج کو مقدم کریں گے تو یتعارض الخارجان، تو پھر دو بندے خارج ہیں، ایک کو مومن علی کے وارث اور دوسرے تاج محمد والے ہو۔ وَيُقَوَّى تقدیم ورثۃ العامر، پھر مقدم کیا جائے گا جناب مومن علی کے وارثوں کی بات کو۔ کیوں؟ بے مرجح صحت، اس لیے کہ مومن علی کے وارث کہتے ہیں کہ یہ بیع صحیح ہے، جبکہ تاج محمد کہتے ہیں بیع فاسد ہے۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان الاختلاف یقتضی تعدد المختلفین، یہ لفظ اختلاف تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر اختلاف کرنے والی متعدد تین پارٹیاں ہیں۔ والمصنف اقتصر علی نسبت الی مولا المعزون، جبکہ مصنف صاحب نے صرف یہ کہا کہ اگر مولا معزون اختلاف کرے، دوسرے بندوں کو تو ذکر نہیں کیا۔ کہتے ہیں مادہ اختلاف یہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں دو تین پارٹیاں ہوں گی۔ وَكَانَ حَقُّهُ اضافت غیرہ مَعَهُ، اور مصنف صاحب پر حق یہ تھا کہ وہ غیر مولا معزون کو بھی بڑھا دیتا مَعَهُ، مولا معزون کے ساتھ۔ وَكَأَنَّهُ، گویا کہ مصنف صاحب نے اقتصر علیہ، اکتفا کیا ہے لفظ اختلاف پر، لدلالت المقام، اس لیے کہ یہ اختلاف کا مقام دلالت کرتا ہے علی الغیر، کہ غیر بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ او علی ما اشتہر من المتنازعین فی هذه المادۃ، یا وہ چیز جو مشہور ہوئی ہے ان لوگوں کے درمیان جو آپس میں نزاع کرتے ہیں۔ بیٹا متنازعین پر الف لام کو عہد ذہنی لے لیں، یعنی یہ جو مسئلہ ہے، ایک کہتا ہے میری طرف سے آزاد ہے، دوسرا کہتا ہے میرے لیے خریدا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ میرے پیسوں سے ہی خریدا ہے، تو یہ قرینہ گویا کہ ہے کہ بھائی یہاں پر اختلاف کرنے والے زیادہ ہیں فی هذه المادۃ۔ تو الحمدللہ مادہ سے مراد اختلاف ہے۔ چوتھا مسئلہ آپ کا پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ پانچواں مسئلہ ہم کل پڑھیں گے بشرط زندگی۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔